یہ تو باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، ان کی بات سے ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو، ہم کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، تمام معاملات میں آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ہر کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اس مقصد کو پا جائے، جو اس کا کام ہے، جو اس میں مقصد موجود ہے، اس شخص کو لوگ کامیاب شخص کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لوگوں کو وظائف نہیں بتاتے تھے صرف کہ یہ تسبیح کرنا جا کے تیرا فلاں کام ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھنا تیرا فلاں کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لینا تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، نہیں، وہ آپ کو پریکٹیکل انسان، پریکٹیکل لائف میں آپ کو لے کے آنا چاہتے تھے۔ عملی زندگی والا مسلمان، جو کام کرنے والا مسلمان ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں آپ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے۔ اچھا آپ یہاں آئے ہیں، یہ بھی تو ایک کام ہے نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے، آپ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے، آپ رشتہ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے، آپ کسی سے کوئی معاملات کرنے جاتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کام تو تیرا ہی ہے، اس میں نیت یہ کر لے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، اللہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہے وہ روح جو تصوف کی روح ہے، جو طریقت کی روح ہے، جو ایک صوفی کسی کو بتانا چاہتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوگا، کیونکہ ان سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر مسلسل جد و جہد کرنا لازم ہے۔ یہ بڑا ضروری جملہ ہے۔ ہم سست لوگ ہیں، ہم تھک جانے والے لوگ ہیں، جو آپ کا اس لفظ پر توجہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سست آدمی کو صحیح انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ فرماتے جس کام پہ تو لگا ہوا ہے نا، مسلسل جد و جہد کر، لازم ہے تجھ پر، تب جا کے تو منزل تک پہنچے گا۔ اور جو شخص منزل تک نہ پہنچ سکے، اس کو نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے نہ آخرت میں کامیابی، وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی آپ ارشاد فرماتے ہیں تیرے لیے استقامت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی تسبیح ہے یا وظیفہ ہے؟ یہ جمعے کی تقریر ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ دیکھیں ان کے جمعے کی تقریریں کیسی ہوتی، فرماتے تیرے لیے استقامت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دور کے مسلمان بے عمل نہیں تھے، سست نہیں تھے، کاروبار کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، اور ہر معاملے میں استقامت اور مستقل مزاج تھے۔ یہ مستقل مزاجی انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے کے چلی جاتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے یار وہ کیا تھا فلاں کام، چھڈو یار انہوں کو کام ہے، اب کیا کرتا ہے، میں یہ کرتا ہوں یار یہ کوئی کام ہے، میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، نہیں احباب گرامی آئیے بارگاہ صدیقی میں چلتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے اگر تو مستقل مزاج نہیں ہے تو کامیابی تیرے پاس کبھی آ سکتی نہیں۔ ہر فیلڈ میں اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو یقیناً اللہ آپ کو منزل عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ نسخہ ہے جو انہوں نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ اس لیے احباب گرامی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نیت درست نہیں نہ ہوتی، اس شخص کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تمام معاملات کا مسئلہ ہے ہی نیت پر دار و مدار۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور لوگوں میں سبحان اللہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں تقوی و طہارت، ہر حال میں تقوی و طہارت اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو جس بات میں سچائی نہیں نہ ہوتی اس بات میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جس بات میں سچائی نہیں ہے اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور جھوٹ فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ جھوٹ سے بچیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ جو موبائل ہے
اس پہ موسٹلی یعنی زیادہ تر ہم میں سے اکثر طبقہ جھوٹ بولتا ہے. آپ فرماتے ہیں جھوٹ رسوائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس میں خیر نہیں ہے، فسق و فجور کی میدان میں لا کے کھڑا کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے جھوٹ کا. اور فسق و فجور انسان کو جہنم میں لے کے چلے جاتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں فخر کرنے سے بچو. اور اس کی پھر مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں انسان کس چیز کا فخر؟ مٹی سے تو بنا، مٹی میں جا کے مل جائے گا. اور اپنی تخلیق پہ توجہ کر، ایک قطرہ ناپاک سے تجھے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، تیرا فخر بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے احباب گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج تو زندہ ہے، کل تو نے چلے جانا ہے. اور اس دنیا میں جانے سے پہلے پہلے تم اپنے لیے یہ عقیدہ ہمیشہ رکھو. آپ کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہے، آپ نے فرمایا اپنے آپ کو مرنے والوں کی لسٹ میں شامل کرو. یعنی آپ سمجھو لسٹ تیار ہو چکی، اور آج جن لوگوں کی لسٹ تیار ہوئی اس میں میرا بھی نام ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے، یعنی اللہ تعالیٰ روزانہ لسٹ جاری کرتا ہے نا کہ اس نے مر جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تو سمجھ کہ تو مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے تقوی اختیار کرنے کا. شاید آپ نہیں سمجھ سکے یا میں ناکام ہوں سمجھانے میں، یقیناً میری ہی کوتاہی ہے، میں شاید آپ تک یہ پیغام نہیں دے سکا. بہت بڑا جملہ ہے، اگر میں اور آپ اس پہ عمل کر لیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے. دیکھیں انسان مثلا آپ کو یا مجھے کوئی بتا دے کہ آپ نے اتنے بجے مر جانا ہے، کیسی کیفیت ہوگی ہماری؟ کل آپ نے فوت ہو جانا، اگر ایسا ہو مثال کے طور پہ کیفیت کیسی ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہر روز اپنے اوپر یہ کیفیت طاری رکھ کہ اللہ نے فرشتے کو جو لسٹ دی ہے نا کہ آج ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، تو یقین کر کے آج اس میں تیرا نام لکھا جا چکا. اس انداز میں اپنے آپ کو تیار رکھ. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر میں دیکھوں گا کہ تو سنورتا کیسے نہیں ہے، پھر میں دیکھوں گا تو سنورتا کیسے نہیں. یہ سکھانا چاہتے ہیں. اپنے یہ جو روزانہ کی لسٹ تیار ہوتی ہے، اندازہ کریں جن کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے نا، ان کی ایک ایک بات یوں دلوں پہ چوٹ کرنے والی ہوتی ہے. یہ سمجھ کہ روزانہ جن کی لسٹ تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو مرنے والوں میں خیال کر، تصور کر. یہ جمعے کی تقریر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ نے فرمایا میں زیادہ سے زیادہ کپڑے سمیٹ کے بیٹھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں کپڑے سمیٹ کے بیٹھتا ہوں. اور اگلی بات سنیے گا، آپ فرماتے لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو. کیوں؟ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہے نا اللہ کا، وہ عافیت ہے. توجہ ہے آپ احباب؟ آپ خط لکھنے ادھر خیر و عافیت سے ہیں ہم سب، امید کرتے ہیں آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. عافیت کا لفظ اب سمجھ آ گیا؟ عافیت یعنی ہر حادثے سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچے رہنے کو عافیت کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں؟ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آج شب قدر ہے، ہم دعاؤں میں کون سی دعا مانگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عافیت کی دعا مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اسی حدیث پاک کا آپ سمجھیں کہ اس کی تشریح ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے بڑی، وہ عافیت ہے. اس لیے ہر وقت اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اردو میں دعا کریں یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ پاک میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ تعلیم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ فرماتے ہیں جس کو ایمان کے بعد بڑی نعمت چاہیے وہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے. اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کفر کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شک ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے کسی دوست پہ شک،
کسی رشتے پہ شک، دین میں شک، اللہ والوں کی کسی عظمت میں شک، کسی بھی جگہ پہ اگر دل میں شک ہو گیا نا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کفر کے بعد۔ سب سے بڑی مصیبت کفر ہے، اور کفر کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بڑی مصیبت ہے وہ شک ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اب آپ اندازہ کریں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہر وقت شک ہی پڑا رہتا ہو، آپ پہ، کسی اور پہ، گھر والوں پہ، بیوی پہ، کسی اور رشتے پہ، اس کے ساتھیوں کی اور گھر والوں کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی، دنیا کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی عظمت پہ شک کرے، رسول پاک کی عظمت پہ شک کرے، صحابہ کرام کی عظمت پہ شک کرے، اہل بیت اطہار کی عظمت پہ شک کرے، اولیاء کرام کی عظمت پہ شک کرے، اس سے بڑی مصیبت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت بابا جی وارث شاہ صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولدوالین کا ذکر۔ یہی وہ فرمان صدیقی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عافیت ہے، خیر و عافیت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اور کفر کے بعد سب سے بڑی مصیبت شک ہے، جو اس مصیبت میں پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا شک کی دنیا سے باہر نکلو۔